فرمائی اور کسی سال آپ نے قربانی ترک نہیں فرمائی، ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس پر بہت ساری وعیدیں احادیث میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی استعداد رکھتا ہے اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کی بہت سارے فضائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بال کے عوض میں ایک نیکی۔ پورے سال میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عبادت ہے یہ آپ صرف ان 3 دنوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن صرف ان 3 دنوں میں۔ کون کتنی کرے؟ سبحان اللہ، اپنی واجبات کا اہتمام کرے، نفلی قربانی کر رہا ہے، اپنوں کی طرف سے کر رہا ہے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نفلی قربانی کر رہا ہے۔ کون کتنی قربانی کر سکتا ہے؟ صاحب حیثیت ہے۔ یہ سیزن ہے ان نیکیوں کا جو پورے سال یہ نیکی پھر نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بال کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا، اس کے بال کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ظاہر ہے اون کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے ان دنوں میں، سب سے زیادہ جو عمل اللہ کو پسند ہے ان 3 دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کا عمل، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو ان دنوں میں محبوب نہیں۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو قربانی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور دل کی خوشی کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ شکر کی کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ یہ سعادت مجھے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وسائل مہیا فرمائے ہیں کہ میری نیکی نامہ اعمال کے اندر بھی یہ نیکی آ گئی۔ شکر کی کیفیت کے ساتھ، دل کی پوری بشاشت کے ساتھ، اور اس بات کا اہتمام ہو کہ یہ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی غرض اور کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اس گوشت میں برکت ہے۔ رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کچا بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ تو ایسا ہے اگر کسی غیر مسلم کو بھی دینا چاہے تو گوشت دے سکتے، کسی غیر مسلم کو بھی دینا چاہے اس کو بھی دے سکتے۔ تو یہ قربانی کا گوشت انسان جسے چاہے استعمال کرے، لیکن ان 3 صورتوں میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے کہ خود استعمال کرے، رشتہ داروں میں دے، غریبوں میں دے، اس طریقے سے اس کو استعمال کرے۔ بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال پہلا دن افضل ہے، پھر 11ویں کی تاریخ ہے، پھر 12ویں کی تاریخ ہے۔ اس طریقے سے یہ قربانی ہے۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست ہے، اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی اس نے شروع کر دی ہے۔ تو شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی درست ہے۔ اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت جانور کا ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت تو حلال ہے، استعمال کر سکتے ہیں،
لیکن ظاہر ہے یہ قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دیہات میں جہاں نماز عید نہیں ہوتی، عید کے دن صبح طلوع ہونے کے بعد بھی قربانی درست ہے۔ اور اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے مگر قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دے اور وہاں صبح سادے کے بعد قربانی ہو جائے تو یہ درست ہے۔ ایک آدمی یہاں قربانی نہیں کر رہا اور دیہاتوں میں قربانی کرتے ہیں اور دور دراز علاقوں کے اندر قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، اگرچہ وہ رہنے والا آدمی شہر میں ہے لیکن اس کی قربانی ان دور دراز علاقوں کے اندر ہو رہی ہے، تو وہاں عید قربانی نماز عید سے پہلے بھی اس کی قربانی درست ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ اب تک میں نے شہر میں نماز نہیں پڑھی تو میری قربانی بھی وہاں درست نہیں ہوگی، ایسا نہیں، وہ قربانی درست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کی فضائل اور اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں تمام اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔